إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته وعترته وحزبه أجمعين چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا معزز برادران ملت اسلامیہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے حسن توفیق سے سلسلہ وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں منعقد ہونے والی آج کی نشست نمبر 68 ہے نشست نمبر 68 ہے جس میں بھی آپ کے سامنے سورہ نساء کا رکوع نمبر 23 مکمل تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے، آپ نے سماعت کیا ہے۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 23 ابھی مکمل پڑھا گیا، قبل اس کے کہ تفسیری وضاحت پیش کی جائے، ترجمہ سماعت کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف جیسے وحی بھیجی ہم نے نوح کی طرف اور ان نبیوں کی طرف جو نوح کے بعد آئے، اور وحی بھیجی ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے عطا فرمائی داؤد کو زبور۔
دوسرے رسولوں پر جن کا حال بیان کر دیا ہے ہم نے آپ سے اس سے پہلے، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر ہم نے اب تک آپ سے نہیں کیا ہے۔ اور کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے خاص کلام، رسول خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عذر رسولوں کے بعد، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، کوئی تسلیم نہ کرے تو اس کی مرضی، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے جو اس نے آپ کی طرف اتاری، کہ اس نے اتارا اپنے علم سے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور گواہ۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، وہ گمراہ ہوئے اور گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ بخش دے انہیں، اور نہ یہ کہ دکھائے انہیں راہ بجز جہنم کی راہ کے، ہمیشہ رہیں گے اس میں ابد تک، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اے لوگوں، تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، پس تم ایمان لاؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم انکار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا۔ اے اہل کتاب، نہ غلو کرو اپنے دین میں، اور نہ کہو اللہ تعالیٰ کے متعلق مگر سچی بات۔ بے شک مسیح عیسیٰ پسر مریم تو صرف اللہ کے رسول ہے، اور اس کا کلمہ جسے اللہ نے پہنچایا تھا مریم کی طرف، اور ایک روح تھی اس کی طرف سے، بس ایمان لاؤ اللہ اس کے رسولوں پر، اور یہ نہ کہو تین خدا، اور یہ نہ کہو تین باز آ جاؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ تو معبود واحد ہے، پاک ہے وہ اس سے کہ وہ اس کا کوئی لڑکا، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ نساء کا رکو نمبر 23 ہے، جس کا ابھی آپ نے ترجمہ سماعت کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کی عظمت، ان کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ پہلی بات جو یہاں پر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ کی طرف اگر وحی کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو انسانوں کی طرف اپنا پیغام پہنچانے پر مامور کیا ہے، فرشتہ آپ تک اگر کلام الہی لا کر پہنچاتا ہے، تو آپ کی قوم کو اس میں قطعی طور پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، اچھمبا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہی سنت، اس کی یہی عادت، اس کا یہی طور، یہی طریقہ رہا ہے۔ آپ پر ہم وہی بھیج رہے ہیں، تو اس سے پہلے ہزاروں ہزار پیغمبروں کی طرف وہی بھیج چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کئی پیغمبروں کی طرف، ایک روایت کے مطابق مسند امام احمد بن حنبل کی ایک ضعیف حدیث کے مطابق 1,24,000 پیغمبروں کا ذکر ملتا ہے، چونکہ وہ حدیث ضعیف ہے، راویوں میں تقویت نہیں ہے، اس واسطے اس کو قطعی طور پر نہیں کہا جاتا ہے، ایک اندازے کے طور پر، یعنی تقریباً 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، اور سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی۔ چند جلیل القدر پیغمبروں کا یہاں نام لیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا، پہلے تو نوح علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کے صاحبزادے جن میں یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا گیا، یعنی 17 ان آیتوں میں لیا گیا ہے، جبکہ قرآن مجید میں جملہ 26 پیغمبروں کے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے، یعنی 1,24,000 پیغمبروں میں سے صرف 26 پیغمبر ایسے ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، 26 میں سے 17 کے نام تو یہیں پر جمع ہیں، اور بعض نام وہ ہیں جو یہاں نہیں آئے ہیں، دوسرے مقامات پر آئے ہیں، جیسا کہ بعض پیغمبروں کے نام یہاں نہیں آئے ہیں۔ مثال کے طور پر سیدنا یونس علیہ السلام کا تو نام ہے یہاں پر، لیکن یہاں پر سیدنا زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا نام نہیں ہے بطور مثال، اور بھی چند پیغمبروں کے نام نہیں ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا نام پاک یہاں نہیں آیا ہے۔ تو جملہ 26 پیغمبر ایسے ہیں جن کا نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، ان میں سے 17 نام یہاں پر جمع ہو رہے ہیں: نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کے بیٹے یعنی یوسف، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، داؤد، موسیٰ۔ تو مطلب یہ کہ چند پیغمبروں کے نام یہاں پر ذکر ہو رہے ہیں، اب بقیہ پیغمبروں کے نام دوسرے مقامات پر آئے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ ان سب کی طرف ہم نے وہی بھیجی ہے، اور سب رسولوں کا معاملہ یہی رہا کہ وہ خوشخبری سنانے کے لیے، ڈرانے کے لیے آتے رہے ہیں۔ تو اس بات کی اللہ بھی گواہی دیتا ہے اور فرشتے بھی، اور انجام بتایا جا رہا ہے کہ جو کفر کرتے ہیں وہ جہنم میں پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے لوگو، تمہارے پاس حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے ایک رسول آ گیا ہے، سیدنا محمد الرسول اللہ صاحب قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم انکار کرو تو تم اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، جو کچھ آسمان و زمینوں میں سب اسی کا ہے۔ پھر اہل کتاب سے مخاطب ہو کے کہا گیا کہ دین میں غلو نہ کرو،
حد سے آگے مت بڑھو عیسیٰ بن مریم کے بارے میں. وہ اللہ کے رسول، اس کا کلمہ ہے، اس کی روح ہے. قدرت کی بہت بڑی نشانی، بہت عجیب طریقے سے تخلیق پانے والے، شان والے، عظمت والے، عزت والے پیغمبر ہیں. لیکن ان کو خدا کا بیٹا اگر تم کہو گے تو یہ غلطی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکیلا واحد ہے. کبھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی توحید کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی. یہ چند قسم کے مضامین ہیں جو اس رکوع میں بیان ہو رہے ہیں، جس کا ایک ہلکا سا خاکہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. قدر وضاحت کے ساتھ اب یہ بات سماعت کیجیے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف. وحی کے معنی اصل میں آتے ہیں اشارہ کرنا، عربی زبان کا لفظ ہے. اوحا یوحی کے معنی وحیون اس کا مادہ ہے، اس کے معنی آتے ہیں اشارہ کرنا. اور وحی کے معنی ہے اصطلاحی معنی، اسلام کی اصطلاح میں ٹرمینالوجی میں اس کے معنی آتے ہیں اللہ کی طرف سے کوئی بات پیغمبروں کی طرف پہنچانا. اللہ کا پیغام پیغمبر تک پہنچے گا، اس کو وحی کہتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم وضاحت سے عرض کر چکے ہیں آپ کے سامنے. جب بات نکل رہی ہے تو ایک مرتبہ میں بات دہرا رہا ہوں. وحی کی جملہ 7 صورتیں ہوتی ہیں جو پیغمبروں تک وحی آتی ہے. ایک تو یہ کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا ہے. دوسرا ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں آتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے. تیسرا یہ کہ گھنٹے کے جیسی آواز آتی ہے، پھر پیغام پہنچتا ہے. چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے اور ان کو یقین سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ بات من جانب اللہ ہے. خود ان کے دل میں ایک بات آتی ہے، ان کے دل میں آ جاتا ہے کہ بات اللہ کی طرف سے بغیر فرشتے کے واسطے کے. یہ بھی وحی کی قسم ہے. اور 5ویں قسم ہے پیغمبر کوئی خواب دیکھتے ہیں، وہ بھی وحی الہی ہوتی ہے. اور 6واں طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر سے اس طرح گفتگو فرماتا ہے کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کی آواز سن سکتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے. 6 طریقے سب پیغمبروں کے لیے ثابت ہے. ایک 7واں طریقہ صرف ہمارے حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے. وہ یہ ہے کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی آواز اس طرح سنتے ہیں کہ آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہوتا ہے، کانوں میں اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے. سوائے صاحب معراج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی، کسی پیغمبر کو اس طریقے سے وحی نہیں عطا کی گئی. کسی پیغمبر پر اس طریقے سے وحی نہیں آئی. فرشتہ جب انسان کی شکل میں آتے تو دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے. اصلی شکل میں آتے تو صحابہ نہیں دیکھ سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھ لیتے. گھنٹے کے جیسے جو آواز آتی ہے وہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے، ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی آواز سنائی نہ دیتی. اور دل میں کسی بات کا آنا ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو جب تک سرکار نہ بتاتے پتہ نہ چلتا. اور پیغمبروں کے خواب کا وحی الہی ہونا یہ قطعی طور پہ ثابت ہے. عام انسان کا خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، رحمانی بھی ہو سکتا ہے، جسمانی بھی ہو سکتا ہے، شیطانی بھی ہو سکتا ہے. اس کے کئی اعتبارات ہوتے ہیں. لیکن پیغمبر جو وہی خواب دیکھتے ہیں وہ عین حقیقت ہوتا ہے. اس میں رائی کے دانے کے برابر شک شبہ نہیں ہوتا بلکہ وحی الہی ہوتا ہے. جیسا کہ خود قرآن مجید سے ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نور نظر لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جو ذبح کرنے کا ڈیسیشن لیا تھا تو خواب ہی میں آپ نے یہ منظر دیکھا تھا اور خواب ہی کے ذریعے وحی آپ پر کی گئی تھی. قرآن مجید میں اس کا ذکر ملتا ہے. آپ نے فرمایا تھا انی اغا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تم کہو کہ کیا کرنا چاہیے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کیجئے، آپ عنقریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو قربانی کا عظیم الشان واقعہ، معرکۃ الآرا واقعہ جو پیش آیا، جس کی یاد میں آج تک ہم عید قربان مناتے ہیں، عید الاضحیٰ مناتے ہیں. ابھی چند دن پہلے ہم عید منا کے گزرے ہیں. تو جس عظیم قربانی کی یاد میں قیامت کی صبح تک خیر امت کے لیے 2 عیدوں میں سے ایک عید مقرر ہوئی، وہ عظیم ترین واقعہ رہا یہ. اور اس واقعے کی بنیاد خواب ہی پر رہی. لیکن وہ خواب آپ کا خواب، میرا خواب، عام انسانوں کا خواب نہیں تھا. وہ خواب ایک صاحب رسالت ایک رسول سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خواب تھا جو وحی الہی تھا. اور 6ٹھی قسم کے اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا. یہ سب پیغمبروں کے لیے ثابت ہے، بطور خاص سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے. اب آگے چل کر اس کا ذکر آ رہا ہے. تو بہرحال وحی کے معنی اشارے کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر وحی سے مراد وہ بات ہے جو خدا سے نبی تک پہنچتی ہے، اس کو وحی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف. اب پیغمبروں کے علاوہ بقیہ لوگوں کے دل میں اگر کوئی بات اللہ کی طرف سے آئے تو اس کو الہام کہتے ہیں. بطور خاص اولیاء اللہ پر الہام ہوتا ہے، عام لوگوں پر تو خیر الہام کا امکان کم سے کم ہے. اہل اللہ پر، اولیاء اللہ پر الہام ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی بات ان کے دل میں آتی ہے تو اس کو وحی نہیں کہتے. غیر نبی کے دل میں اگر کوئی بات آتی ہے تو اس کو الہام کہتے ہیں. الہام کا بھی ذکر قرآن مجید میں باقاعدہ ملتا ہے. بی بی مریم کے الہامات کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ایک لکڑی کے
صندوق میں رکھ کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دو، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے بیٹے کو تیری طرف پلٹائیں گے اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ وحی کا لفظ وہاں پر آیا ہے، لیکن اصطلاح میں اس کو وحی نہیں کہتے۔ قرآن مجید میں تو لفظی اعتبار سے، ڈکشن کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے لفظ اوحا ہی آیا ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اس کا لفظی ترجمہ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، لیکن اصطلاح میں اس کو وحی نہیں کہتے، الہام کہتے ہیں، کیونکہ وحی صرف پیغمبروں کی طرف آتی ہے اور کوئی عورت پیغمبر نہیں بن سکتی، تو کسی پیغمبر کی طرف اصطلاحی معنی میں وحی نہیں آ سکتی۔ وہ لفظ اوحا کا جو لفظ ہے ڈکشن کے اعتبار سے ہے، اصطلاح کے ٹرم کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اور شہد کی مکھی کے بارے میں وحی کا لفظ آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن میں ایک سورہ ہے شہد کی مکھی کے نام سے، اس میں ارشاد ہوتا ہے فَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، تیرے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں وحی سے مراد وہ وحی نہیں ہے جو پیغمبروں پر آتی ہے، بلکہ ترکیب سکھانا، کسی کام کے کرنے کا انداز سکھانا وہ مراد ہے۔ تو اللہ کی طرف سے شہد کی مکھی کو جو طریقہ بتایا گیا اس کو بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا، لیکن وہ بھی اصطلاحی معنی میں نہیں ہے۔ تو اصطلاحی معنی میں یہاں پر بات سمجھنے کی ہے، ایک ہوتا ہے لفظی معنی، ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں، انسپیکٹر، کسی بھی چیز کو انسپیکٹ کرنے والے کو آپ انسپیکٹر کہہ سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں جا کر کون سی چیز کھاری ہے، کون سی چیز میٹھی ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس وقت آپ انسپیکٹر ہیں۔ لیکن انسپیکٹر کا جو لفظ ہوتا ہے پولیس کے عہدیدار کے لیے عام طور پر اصطلاح میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ہر کسی کو ہم انسپیکٹر تو نہیں کہتے ہیں۔ امام کے معنی سامنے کھڑا ہونے والا، لیکن ہر سامنے کھڑا ہونے والے کو اصطلاح میں امام نہیں کہتے، لفظی اعتبار سے صحیح ہے، لیکن امام اس کو کہتے ہیں جو نماز پڑھتے وقت مختجوں کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے۔ تو اصطلاحی معنی الگ، لغوی معنی الگ ہوتے ہیں۔ تو لغت کے اعتبار سے قرآن مجید میں لفظ کئی جگہ کئی معنوں میں آیا ہے۔ الہام کے لیے بھی وحی کا لفظ آیا، شہد کی مکھی پر وحی کرنے کی بات کیجیے تو وہاں پر اصطلاحی معنی مراد نہیں۔ یہ بات تمام علماء اہل اسلام کے پاس بغیر اختلاف کے متفقہ ہے کہ وحی صرف پیغمبروں کی طرف آتی ہے۔ اہل اللہ کی طرف اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات آتی ہے تو اس کو وحی نہیں کہتے، بلکہ اس کو الہام کہتے ہیں۔ الہام کا انکار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ خود قرآن مجید میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر کوئی سرکار غوث اعظم دستگیر کے الہامات کا انکار کرتا ہے تو اب اس کا انکار اس کی جگہ ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم پر جو الہام کرنے کا ذکر کیا، اس کا اگر کوئی انکار کرے تو کافر ہے۔ باقاعدہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ایک جگہ نہیں کئی جگہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ تمہارے بیٹے کو ہم تمہاری طرف لوٹائیں گے، اور ویسے ہی ہوا۔ اور اس الہام پر بھروسہ کر کے بی بی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو صندوق میں رکھ کر دریا کی موجوں کے حوالے بھی کیا، واقعہ قرآن مجید میں بہت مشہور بھی ہے۔ تو یہاں وحی کا مطلب الہامی اصطلاحی معنی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو پیغام پیغمبر تک آتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ اس معنی میں یہاں پر وحی کا لفظ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بے شک ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف، اے میرے پیارے مصطفیٰ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے، جیسے کہ ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی اور ان نبیوں کی طرف وحی بھیجی جو نوح کے بعد آئے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹوں، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف ہم نے عطا فرمائی داؤد کو زبور، یعنی ان کو زبور کی شکل میں ان کے پاس بھی وحی بھیجی۔ دوسرے رسولوں پر جن کا حال بیان کر دیا ہے ہم نے آپ سے اور ان سے پہلے، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر ہم نے اب تک آپ پر نہیں کیا، آپ کے سامنے نہیں کیا۔ یعنی مطلب یہ کہ وحی کس کس پر آئی، آپ نے سمجھے پورے پیغمبروں کی طرف وحی آتی ہے۔ تو بطور مثال کے چند ضرور خبر پیغمبروں کا ذکر کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ بعض پیغمبروں کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کر دیا، بعض پیغمبر ایسے ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے نہیں کیا۔ اس میں لوگ تحقیق میں بہت آگے بڑھے ہیں، اور اس میں بہت سارے لوگوں کے بہت سارے وجدان ہیں، اور اس میں لوگ ٹھوکریں بھی کھائے ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے، ایک ایوریج درجے کی معلومات رکھنے والوں کے لیے ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ جن پیغمبروں کا ذکر نام لے کر قرآن مجید میں آیا ہے بس انہی پیغمبروں پر ہم نام لے کر ایمان لائیں، اور جن پیغمبروں کا ذکر نام لے کر نہیں آیا تو ہم کو مکلف نہیں بنایا گیا کہ ہم ان کا نام لے کر ایمان لائیں، ان کا نام لیے بغیر ان پر ایمان لائیں۔ 26 پیغمبروں پر نام لے کر ایمان لا لیں، بقیہ پیغمبروں پر نام لیے بغیر ایمان لا لیں۔ عام لوگوں کے لیے حق کا، ہدایت کا، سلامتی کا راستہ یہی ہے۔ اب تحقیقات میں گئے تو لوگ بہت آگے نکلے ہیں، اور عام لوگوں کے لیے شاید وہ باتیں فائدے سے بڑھ کر نقصان کا سبب بن سکتی ہیں، جیسا کہ ہمارے ہندوستان کے تعلق سے خود یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے بات، کیونکہ ہم ہندوستان میں رہتے بستے ہیں۔ ہمارے پیارے ملک ہندوستان کی تہذیب، یہاں کا تمدن، یہاں کی تاریخ، یہاں کا کلچر، یہاں کی مذہبی روایات، یہاں کا علم
قدیم زمانے سے ریکارڈڈ ہے، تو ہندوستان میں بھی کوئی نبی آئے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً نبی آئے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والا ہوتا ہے۔ جب ہزاروں سال کی کی تاریخ ریکارڈڈ ہے تو 100% ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً یہاں پیغمبر آئے ہوں گے، لیکن ہم کو نام لے کر بولنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کون آئے ہوں گے۔ البتہ یہاں پر بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کے جو پیشوا، جیسا کہ رام کا، کرشنا وغیرہ کا ذکر ملتا ہے ہندوستان کے قدیم لوگوں میں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا چاہیے، ان کو کافر کہنے میں بھی ہم کو جلدی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کو کیا معلوم کہ ان کے تعلیمات کیا تھے، ان کے انداز کیا تھے، اور بعد کے لوگوں نے اس کو کیا بنا لیا۔ یعنی خاموش رہ جانے میں سلامتی ہے، بس عام لوگوں کے لیے اس سے بڑھ کر تحقیق فائدے سے بڑھ کر نقصان کا سبب ہے۔ اس واسطے کھلے الفاظ میں ارشاد ہوتا ہے کہ جن کا ہم نے ذکر کیا، جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا، یعنی مطلب کہ اگر ہزاروں سال پہلے کوئی لوگ گزرے ہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، 2000-3000 سال پہلے گزرنے والے لوگوں کو ہم کافر مشرک بھی نہیں بول سکتے، ہم کو کیا معلوم وہ کافر مشرک تھے، ہمارے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ بات کی روایتوں کو دیکھ کر ہم پہلے کے لوگوں کو بلیم نہیں کر سکتے، بس خاموش رہ جانے میں سلامتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلاں 3000 سال پہلے رہنے والا شخص کافر تھا، وہ فلاں 2000 سال پہلے رہنے والا شخص مشرک تھا، ہمارے پاس کیا ثبوت ہے ان کے کافر یا مشرک ہونے کا؟ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس جو روایتیں ہیں موجودہ زمانے کے لوگوں کی ہیں تو اس میں تو تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے جلیل القدر پیغمبر کے بارے میں کتنی تبدیلیوں کے ساتھ ان کے ماننے والے روایتیں پیش کرتے ہیں، تو ان روایتوں کو دیکھ کر ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر تو الزام نہیں لگا سکتے۔ تو بہرحال خاموشی بہتر ہے، نام لے کر بولنا ضروری نہیں، لیکن نام لیے بغیر سب پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ کئی پیغمبر تو ایسے ہیں جن پر ہم نے وحی کی، ان کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کر دیا، کئی ایسے ہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے ان کا ذکر نہیں کیا۔ البتہ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کئی پیغمبروں کو آپ نہیں جانتے، مطلب یہ نکلتا ہے اس کا، تو اس کے بارے میں علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 پیغمبروں کا علم تھا، یہاں گزشتہ زمانے کی نفی ہو رہی ہے، یعنی اس آیت کے نازل ہونے تک ہو سکتا ہے کہ بعض پیغمبروں کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتایا گیا ہو، لیکن آئندہ زمانے میں ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، ایسا تو کوئی ذکر یہاں پر نہیں مل رہا ہے۔ اور تحقیق کی بات یہی ہے، علامہ آلوسی بغدادی فرماتے ہیں تحقیق کی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے 1,24,000 پیغمبروں کو کم و بیش واللہ عالم بالصواب پہچانتے ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ، ان کی پوری کیفیتوں کے ساتھ، ان کی پوری قوموں کے پورے حالات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابتدائی آفرینش سے لے کر قیامت تک کے تمام حالات بتا دیے۔ تو عام لوگوں کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، تو پیغمبروں کے بارے میں یقیناً آپ جانتے ہیں، لیکن یہاں ان کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے نہیں کیا کا مطلب ہے کہ اب تک ہم نہیں کیے ہیں، اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ آئندہ بھی ان کا ذکر نہ کیا گیا ہو، بلکہ دیگر روایتوں سے، حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائے خلق سے، ابتدائے آفرینش سے قیامت کے صبح تک کا علم عطا فرمایا۔ تو اس میں پیغمبروں کی پیدائش بھی اس میں شامل ہے، اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغمبروں کو پہچانتے ہیں۔ اولیاء اللہ پر کشف کے ذریعے بقیہ پیغمبروں کے بارے میں معلومات منکشف ہو سکتی ہیں کیا؟ برابر ہو سکتے ہیں۔ کشف کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو بات کتابوں میں نہ ہو، جو بات تاریخ میں نہ ہو، جو بات دوسرے ذرائع سے معلوم نہ ہو سکے، براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات معلوم ہو جائے، کشف اسی کو کہتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ کوئی ولی دیگر پیغمبروں کے حالات سے، احوال سے واقف ہو، لیکن کشف کی بنیاد پر اگر کسی ولی پر کسی شخص کا نبی ہونا ظاہر بھی ہو رہا ہے تو شریعت میں دلیل نہیں بنتی، کیونکہ کشف صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، خطا ہو سکتی ہے اس میں، اس واسطے اس کو شریعت کی دلیل نہیں بنایا جاتا۔ تو بہرحال عام لوگوں کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ جن کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں ان کا نام لے کر ہم ایمان لائیں، جن کے نام قرآن مجید میں نہیں آئے ہیں ان کا نام لیے بغیر ہم ان پر ایمان لا لیں، لیکن کسی بھی قوم کے پیشواؤں کے تعلق سے بے ادبی کی زبان نہ کھولیں، کیونکہ ہم کو کیا معلوم کہ وہ کون تھے، کیا تھے، زیادہ سے زیادہ ہم کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کلام فرمایا اللہ نے موسیٰ سے، خاص کلام، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بطور خاص سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو رہی، اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گفتگو رہی۔ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام فرمایا وادی ایمن میں فرمایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلام فرمایا مصر کی عرب کی سرزمین پر نہیں، ساتوں آسمانوں سے پرے عرش اعلیٰ پر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا۔ علامہ آلوسی بغدادی فرماتے ہیں تفسیر روح المعانی میں کہ کسی نبی کو جو معجزہ عطا ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ اور اس میں زیادتی کے ساتھ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرما دیا، یعنی سارے جہانوں میں نور کی کوئی کرن جو کہیں چمک رہی ہے وہ آفتاب محمدی کا صدقہ ہے۔ اور علامہ بوصیری نے قصیدہ بردہ شریف میں ارشاد فرمایا ہے
کہ اللہ کے معزز مکرم رسولوں کو جو بھی معجزہ عطا ہوا وہ در حقیقت نور محمدی کا فیضان ہے. کسی پیغمبر کا کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت نہ ہو. ہر نبی کا ہر معجزہ پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، اور ویسا ہی ثابت نہیں ہے بلکہ اس میں اور زیادتی کے ساتھ ثابت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور فضیلت کا مرتبہ عطا فرما کر کلام فرمایا. ان سے کلام ہوا مصر کی سرزمین پر، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہوا عرش اعلیٰ پر. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے بھیجے ہم نے یہ سارے رسول خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے. رسول آتے کیوں ہیں، ان کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو کھلی بات ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری دیتے ہیں ایمان والوں کو، اور کفر کرنے کی صورت میں ان کو ڈرا کر کفر سے باز آنے کی بات کرتے ہیں. اسی واسطے پیغمبر آتے ہیں، رسول سب آتے ہیں خوشخبری دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عذر رسولوں کے آنے کے بعد. قیامت کے دن اللہ پر ایمان لانے والے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم کو کسی نے ایمان لانے کے لیے کہا ہی نہیں، کسی نے ہم کو تیری طرف بلایا ہی نہیں. یہ بات باقی نہ رہ جائے، یہ عذر باقی نہ رہ جائے ایمان نہ لانے والوں کے لیے. اس واسطے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا ہے، اور پیغمبر آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی قوموں سے تک پہنچا دیتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کثیر تعداد میں مختلف علاقوں مختلف وقتوں میں اسی لیے نبی اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ لوگوں کو اللہ کی معرفت اور اس تک پہنچنے کا راستہ بتائے. یوم حشر جب وہ ہماری جناب میں پیش ہو تو یہ عذر نہ کر سکیں کہ ہمیں سزا کیوں دی جا رہی ہے، ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا جس نے ہمیں دعوت دی ہو اور ہم نے قبول نہ کی ہو. اگر کوئی پیغمبر البتہ ہمارے پاس آتا تو ہم ایمان لاتے، تو یہ بولنے کے لیے عذر باقی نہ رہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیج دیا. اب قیامت کے دن ایمان لانے والوں کے لیے عذر باقی نہ رہا. اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. کوئی تسلیم نہ کرے تو اس کی مرضی، اللہ تعالیٰ تو غالب ہے، حکمت والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے جو آپ کی طرف اس نے اتاری ہے میرے پیارے حبیب مصطفیٰ. وہ کتاب، وہ قرآن مجید جو ہم نے آپ کو عطا کی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، اور اپنے علم سے اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور گواہ. یعنی اب اگر کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا، اس کا اعتراف نہیں کرتا، اس کا اقرار نہیں کرتا، تو رسالت محمدی کی عظمت میں اس کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اس پر گواہی دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پورے فرشتے اس پر گواہی دے رہے ہیں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، روکا اللہ کی راہ سے. روکا اللہ کی راہ سے مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں توریت میں جو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کمالات آپ کی نشانیاں تھیں، لوگوں سے چھپایا کرتے تھے تاکہ وہ آپ پر ایمان نہ لے آئے. تو وہ گمراہ ہوئے اور گمراہی میں بہت دور ہو گئے. لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے دین الاسلام، دین اسلام سے روکا. بِإِنْكَارِهِمْ نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات لوگوں سے چھپا کر ان کو اسلام لانے سے روکا. یعنی توریت میں جو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں آپ کے احوال مبارک بیان ہوئے ہیں، اگر وہ لوگوں کے سامنے کھلے طور پر بیان کرتے تو اور لوگ بھی ایمان لے آتے. لیکن ان لوگوں نے لوگوں کو گمراہی میں رکھنا چاہا تو وہ گمراہ ہوئے اور گمراہی میں بہت دور نکل گئے. بے شک جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بخش دے انہیں، اور نہ یہ کہ دکھائے انہیں سیدھی راہ. یعنی مطلب یہ کہ انہوں نے خود حق کو قبول کرنے کی جو استعداد دی گئی تھی، حق کو قبول کرنے کی جو کیپیسٹی دی گئی تھی، اس کو انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے ہاتھوں سے ضائع برباد کر دیا، اور اعمال سیئہ سے خود اپنے لیے جہنم کا راہ ہموار کر لیا. تو اس واسطے وہی پہنچتے ہیں. بجز جہنم کی راہ کے ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے ابد تک. اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے. یعنی بڑے کھلے الفاظ میں یہاں اب تک جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں ان کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور انجام سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر اب بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے تو جہنم میں پہنچو گے، اور تم کو جہنم تک پہنچا دینا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. اور یہ مضمون، یہ احکام، یہ خطاب ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ان کے لیے بھی تھا، اور اس کے بعد بھی قیامت کے صبح تک جتنے لوگ ابھی تک ایمان نہیں لائے ہیں اور قرآن مجید کا میسج ان تک پہنچ رہا ہے، ان سب کو یہاں پر دعوت اسلام دی جا رہی ہے. ان سب سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اب بھی وقت کچھ نہیں گیا، ابھی وقت باقی ہے. اگر مرے نہیں ہو تو تمہارے لیے وقت باقی ہے، ایمان لے آؤ. اے لوگوں، تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، بس تم ایمان لاؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. اور اگر تم انکار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو کچھ زمین میں اور آسمان میں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. کھلے الفاظ میں رسالت محمدی پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے. اے لوگوں، ایمان لاؤ
رسول پر جو حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں اللہ کی طرف سے، اگر تم ایمان لاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم کفر کرو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ تم خدا کا کچھ بگاڑ سکو گے، نہ رسول کا، تم جہنم میں پہنچو گے، کیونکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور اس کے بعد سے یہاں پر ایک اب دوسرا مضمون ہے، یہ آیت اس رکوع کی آخری آیت ہے، اس میں ایک الگ مضمون ہے۔ اب تک ان لوگوں سے خطاب ہوا تھا جو لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا انکار کرتے تھے، یہودی تھے۔ پیغمبر تو ماننا دور کی بات ہے، ایک شریف انسان تک ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حد تو یہ ہے کہ جان سے مار ڈالنے کا منصوبہ تک بنا لیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کر دیا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا کر بحفاظت تمام اپنے پاس بلا لیا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن انہوں نے تو اپنے طور پر یہاں تک منصوبہ بنایا تھا کہ وہ آپ کو شہید کر ڈالے۔ ان لوگوں کا ذکر ہوا، اب یہاں سے ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لا چکے، لیکن شیطان نے ان کو اس طرح بہکایا کہ وہ اس میں غلو کا شکار ہو کر ان کو خدا کا بندہ اور خدا کا رسول کہنے کے بجائے ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، خدائی میں ان کو شریک کر کے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو ارشاد ہوتا ہے، اے اہل کتاب نہ غلو کرو اپنے دین میں۔ اور غلو کس کو کہتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ کسی چیز کو حد سے متجاوز کرنے کا نام غلو ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد کو کراس کرنے کا نام غلو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غلو مت کرو اپنے دین میں، اور نہ کہو اللہ کے متعلق مگر سچی بات۔ بے شک مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے تو صرف اللہ کے رسول ہے، اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے پہنچایا تھا مریم کی طرف، اور ایک روح تھی اس کی طرف سے۔ بس ایمان لاؤ اللہ اس کے رسولوں پر، نہ کہو تین، ایسا کہنے سے باز آؤ تو بہتر ہے۔ بے شک اللہ تو معبود واحد ہی ہے، پاک ہے وہ اس سے کہ ہو اس کا کوئی لڑکا، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ اس آیت پر اس رکوع کی تکمیل ہو رہی ہے۔ کھلے الفاظ میں یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ حضرت مسیح خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا یہ بہت بڑی گمراہی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے سراسر خلاف، اور اللہ تعالیٰ کی وحدت کی شان سے اللہ تعالیٰ کی وحدت کی شان کے سخت منافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدت کی شان یہ ہے کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد۔ لیکن کہنے والوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہہ کر گمراہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غلو نہ کرو اپنے دین میں، اور نہ کہو اللہ تعالیٰ کے متعلق مگر سچی بات، یعنی جو بات تم کو معلوم نہ ہو وہ بات مت کہا کرو۔ بے شک مسیح مریم کے بیٹے تو اللہ کے رسول، اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے پہنچایا تھا مریم کی طرف، اور ایک روح تھے اللہ کی طرف سے، ان کو خدا کا بیٹا نہ کہو۔ پھر حضرت مسیح اگر خدا کا بیٹا نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں تین حیثیتوں سے حضرت مسیح کا تعارف کرا رہا ہے۔ نمبر ایک وہ اللہ کے رسول ہے، نمبر دو اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا، اور نمبر تین اس کی روح ہے۔ یہاں پر بات سمجھنے کی اللہ کے رسول ہے تو کھلی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا، پیغام پہنچانے کے لیے دنیا میں آئے۔ اور بنیادی فرق ہے یہ نبی میں رسول میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول وہ نبی ہوتے ہیں جن کو جدا شریعت جدا دین دیا گیا ہو۔ نبی 1,24,000 کم و بیش ہے، پیغمبر رسول 313 ہے۔ یہ بات تو واضح ہے، سمجھنے کے لیے آسان ہے، لیکن یہاں پر دو باتیں ہیں جو وضاحت طلب ہے، جس کی وضاحت ہونا ضروری ہے، ورنہ شرک میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ، یہ تو کھلی بات ہے، کلیمتو اس کا کلمہ ہے مریم کی طرف، القاہا الی مریم، جو اس نے مریم تک پہنچا، وروح من، روح ہے اس کی جانب سے۔ تو کلیمے کا مطلب کیا ہے؟ روح ہے اس کی جانب سے، اس کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ لینا ضروری ہے۔ تو خدر وضاحت کے ساتھ ہم اس بات کو عرض کرتے ہیں، پھر اس رکوع کی تفسیر تکمیل کو پہنچے گی، اور پھر سورہ نساء کا آخری رکوع ہم پڑھ دیں گے جو مختصر رکوع ہے، اور اس طرح آج سورہ نساء کی تکمیل ہوگی۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ کلیمے کا مطلب کیا ہے، روح کا مطلب کیا ہے۔ کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں ورڈ، لفظ، بامانہ جو لفظ ہوتا ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ انسان کے منہ سے کوئی بات نکلے اور اس میں معنی ہو، مفرد ہے، تنہا وہ لفظ ہے، تو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمے کا مطلب ہوتا ہے لفظ، کلمے کا مطلب ہوتا ہے ورڈ، یہ تو اس کا لغوی معنی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو کلمہ کیوں کہا؟ تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ پیدائش کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ باپ کا مادہ منویہ ماں کے پیٹ میں پہنچے اور اس سے بچے کی تخلیق عمل میں آئے، یہ تخلیق کا ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مادہ منویہ کے بغیر اللہ تعالیٰ عورت کے رحم میں کسی بچے کو پیدا کر دے، جیسا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، کیونکہ یہاں پر حضرت مریم کے رحم مبارک میں
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو تخلیق، عظیم تخلیق عمل میں آئی، اس میں وہ مادہ ہی موجود نہیں ہے جس سے انسان کی تخلیق عمل میں آتی ہے. اور آج سائنس کی ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی ہو جانے کے بعد بھی آج بھی عورت اور مرد کے جسم کے اجزاء جب ملتے ہیں تو بچے کی تخلیق عمل میں آتی ہے. اسی بات پر پوری دنیا کا اتفاق ہے. تو حضرت مسیح کی جو پیدائش ہوئی بغیر مادہ منویہ کے آپ کی تخلیق ہو گئی تو کیسے ہوئی، یہ بات سمجھنے کے قابل ہے. تو اسی کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید نے آپ کو کلیمے کا لقب عطا کیا، یعنی مطلب یہ مادہ منویہ نہیں تھا تو پھر آپ کیسے پیدا ہو گئے. تو یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سبب کا محتاج نہیں ہے. یہ بات ایمانیات میں داخل ہے کہ اللہ کی مرضی ہے کہ اگر وہ کوئی کام سبب کے ذریعے انجام دے تو اس کی مرضی کی بات ہے، لیکن وہ سبب کا محتاج نہیں ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو سبب کا محتاج مانے تو کفر ہے، کیونکہ وہ اس کی شان قدرت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر سبب کے کام کو انجام دے سکتا ہے. تو حضرت مریم کے کوکھ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی، اگر مادہ منویہ وہاں تک نہیں پہنچا وہ پھر کیسے پیدا ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہو جانے کا حکم دیا تو حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بچے کی تخلیق عمل میں آ جائے تو عمل میں آ گئی. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے، تو کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو حکم دیتا ہے اس کے ہونے کا، کن کہہ کر کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. سب پوری کائنات کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا لفظ کن ہی سے پیدا کیا ہے. اور سائنس کا ماننا یہ ہے کہ کائنات کی جو تخلیق عمل میں آئی بہت بڑے دھماکے کے ساتھ عمل میں آئی، اور کائنات کی تکمیل کائنات کا اختتام جو ہوگا اس کے بارے میں بھی ان کے پاس یہ نظریہ ہے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا اور کائنات ختم ہو جائے گی. تو کائنات کا آغاز کیسا ہوا اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا. اسی دھماکے کو قرآن مجید لفظ کن سے تعبیر کرتا ہے. دھماکہ کیا تھا؟ حکم تھا وہ، اور وہ حکم کیا تھا؟ لفظ کن تھا. تو مطلب یہ نکلا کہ ہر بچے کی جو تخلیق ہوتی ہے اپنے باپ کے نطفے سے ہوتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی آپ کے کوئی باپ ہی نہیں ہے جن کے نطفے سے آپ کی تخلیق ہوئی ہو. لفظ کن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کر دیا. چونکہ اللہ کے کلمے سے آپ پیدا ہوئے اس واسطے آپ کو خود کلمے کا لقب عطا کر دیا گیا، لفظ کا لقب عطا کر دیا گیا، کلمے کا لقب عطا کر دیا گیا. حالانکہ وہ کلمہ مراد نہیں ہے، در حقیقت کلمے سے پیدا ہونے والے کلمے والے ہیں، کلمے والا یہ مراد ہے، لیکن معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کلمہ کہا گیا. جیسا کہ کوئی آدمی بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے تو اس کو حسن مجسم کہتے ہیں. حسن والا ہے نہیں بولتے ہیں کہ حسن مجسم ہے، سراپا و خود حسن ہے. تو اس سے تاکید بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، مبالغہ مقصود ہوتا ہے، یعنی اتنا حسن ہے کہ گویا وہ خود حسن ہے. تو یعنی مطلب اس کا یہ نکلا کہ وہ کلمے والے، کلمہ ہے مطلب یہ کہ کلمے والے ہیں. کلمے والے ہیں کا مطلب یہ کہ کلمہ کن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق عمل میں لائی. اب دوسرا لفظ یہاں پر آتا ہے روح کا. روح کے معنی آتے ہیں جس سے حیات قائم ہو، جس سے زندگی قائم ہو. وہ چیز جس سے زندگی قائم ہوتی ہے اس کو روح کہتے ہیں، جس پر زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے اس کو روح کہتے ہیں. اور زندگی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک زندگی ہوتی ہے حسی جس کو محسوس کیا جائے، اور ایک زندگی وہ ہوتی ہے کہ معنوی. معنوی زندگی سے مراد مکارم اخلاق، رحم، سخاوت، محبت وغیرہ ظاہر ہوتے ہیں. اور حسی زندگی سے مراد وہ زندگی جو محسوس ہوتی ہے جس سے چلنا پھرنا، دیکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، سوچنا، سمجھنا یہ افعال انجام پاتے ہیں. تو اسی لیے قرآن حکیم کو بھی کئی بار روح کہا گیا کیونکہ وہ حیات معنوی کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روح کا جو لفظ لایا ہے، قرآن کو روح کہا، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. روح سے مراد قرآن ہے. حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کا لقب مبارک روح ہے، یہ تو سب جانتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اور یہاں حضرت مسیح کے لیے روح کا لفظ آیا ہے، روح من. تو قرآن کو روح کہا، جبریل علیہ السلام کو بھی روح کہا، اور یہاں حضرت عیسیٰ مسیح کو بھی روح کہا جا رہا ہے. تو اب یہاں پر سمجھنے کی بات ہے کہ روح کا مطلب کیا ہے، اس کے لفظی معنی کیا ہے، اس کا اطلاق کس انداز میں ہو رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ روح کے لفظی معنی آتے ہیں وہ چیز جس سے زندگی قائم ہو. اب قرآن مجید سے جو زندگی قائم ہونے کی بات ہے تو قرآن مجید ایمان کی زندگی کو قائم رکھتا ہے. یعنی جس طرح انسان کی ظاہری زندگی کے لیے روح ذریعہ بنتی ہے، اس طرح ہدایت کی زندگی کے لیے قرآن مجید ذریعہ بنتا ہے. معنوی زندگی کے لیے قرآن ذریعہ بن رہا ہے، اور ظاہری زندگی کے لیے انسان کی روح ذریعہ بن رہی ہے. حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو روح اس لیے کہا گیا کہ وہ قرآن مجید لے کر آتے ہیں، اور آپ کے لائے ہوئے قرآن مجید پر ایمان کی زندگی کا دار و مدار ہے. ایمان کی ہدایت کی زندگی، معنوی زندگی اس کے ساتھ قائم ہے. اب یہاں پر حضرت عیسیٰ مسیح کو روح کیوں کہا، یہ بات غور کرنے کے قابل ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح حیات حسی کے بھی مظہر اتم اور حیات معنوی کے بھی مظہر اتم ہے. اس لیے بطور مبالغہ
سراپا آپ کو روح کہہ دیا گیا، جیسے کسی حسین انسان کو حسن مجسم کہہ دیا کرتے ہیں۔ ظاہری طور پر بھی آپ زندگی دینے والے بنا کر بھیجے گئے، اور باطنی اعتبار سے بھی زندگی دینے والے بنا کر بھیجے گئے۔ باطنی اعتبار سے زندگی دینے کا مطلب ہے کہ لوگوں کو شرک سے روکنا، لوگوں کو کفر سے روکنا، حق کی ہدایت کی طرف بلانا، ایمان کی توحید کی طرف بلانا۔ یہ سب پیغمبروں کا کام رہا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کام رہا، آپ نے یہی کام انجام دیا۔ پھر زمین پر جب نزول و جلال فرمائیں گے تو پھر یہی کام آپ انجام انجام دیں گے۔ تو معنوی زندگی کا آپ نے پیغام دیا۔ ہر ہادی، ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول یہ کام انجام دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ پلس آپ کے لیے روح کا اطلاق اس لیے بھی ہوا کہ آپ حصی زندگی کے لیے بھی مظہر اتم بنا کر بھیجے گئے، یعنی جس مردے کے جسم سے آپ کا جسم اقدس مس ہو جاتا، اس مردہ جسم میں زندگی پڑ جاتی ہے۔ کسی مردے کے جسم کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اپنا ہاتھ لگا دیتے، اپنے جسم مبارک سے اس کو مس کر دیتے، تو مردہ جسم مردہ نہ رہتا بلکہ اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے۔ اور یہ آپ کا اکا دکا موجودہ نہیں رہا بلکہ آپ کا دائمی موجودہ رہا، یعنی جب جس مردے کے جسم کو آپ اپنا ہاتھ لگا دیتے تو اسی وقت وہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ تو چونکہ آپ زندگی دینے والے بنا کر بھیجے گئے، آپ کے ذریعے زندگی قائم ہوتی ہے، اس واسطے آپ کو روح کہہ دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روح من، آپ اللہ کی طرف سے روح ہے۔ اللہ کی طرف سے روح ہے کا مطلب یہ کہ اس میں آپ کی عظمت، آپ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آپ کو اپنی نشانی بنا کر اپنی طرف سے روح بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ایک جز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناقابل تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ناقابل تقسیم ہے۔ روح من کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ جسم ہے، عیسیٰ روح ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانی تقاضوں سے پاک ہے۔ روح من کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے آپ روح بن کر آئے، آپ نشانی بن کر آئے۔ اور روح کا اور ایک معنی روح کا آتا ہے بشارت کے معنی میں روح کا لفظ آتا ہے۔ تو چونکہ آپ اپنی والدہ کے لیے بشارت بنا کر دنیا میں بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ کو بشارت دی کہ ہم تمہیں ایک ایسے بیٹے سے نوازنے والے ہیں جو فلاں کمالات کا حامل رہے گا۔ قرآن میں اس کا ایک سے زائد مقامات پر ذکر ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم پر الہام فرما کر ان کو بشارت دی تھی کہ تم کو ایک ایسی شان والا، عظمت والا بیٹا ملنے والا ہے۔ چونکہ آپ اپنی والدہ کے لیے بشارت تھے تو اس واسطے بھی آپ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ اس بات کا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو بہت بڑی قدرت کا نشان بنایا، قدرت کی بہت بڑی علامت بنایا، اس لیے آپ کو روح کہا۔ تو اب دیکھیے یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عام انسانوں کے جیسے انسان بھی نہیں ہے، روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، رسول اللہ ہے، عام انسانوں کے جیسے انسان نہیں ہے۔ لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود آپ ابن اللہ تو نہیں ہے، خدا کے بیٹے تو نہیں ہے۔ کیوں کہ خدا بیٹے سے پاک ہے، اس کو اولاد ہو اس بات سے وہ پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اہل کتاب نہ غلو کرو اپنے دین میں، نہ کہو اللہ تعالیٰ کے متعلق مگر سچی بات۔ بے شک مسیح مریم کے بیٹے تو صرف اللہ کے رسول، اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے پہنچایا تھا مریم کی طرف، اور ایک روح تھی اس کی طرف سے۔ مطلب یہ کہ ایک زندگی عطا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے، زندگی کا ایک مظہر بنا کر دنیا میں بھیجے گئے کہ جس مردے کو بس کرتے تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ بس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور یہ نہ کہو کہ تین خدا ہے، تین خدا ہے، ایسا مطلب تین ہے مطلب تین خدا ہے جو ان کا عقیدہ ہے، تین خداؤں کی خدائی پر یقین رکھتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کھلے الفاظ میں اس کا انکار فرما رہا ہے۔ یہ نہ کہو کہ تین ہے، ایسا کہنے سے باز آ جاؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، بے شک تو اللہ تعالیٰ تو معبود ہے، واحد ہے، ایک ہی ہے۔ یہ ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے، تثلیث کا جو عقیدہ ہے، یہ کھلے طور پر کفر ہے اور قرآن مجید نے اس کا کھلے الفاظ میں انکار کیا ہے۔ یہاں پر علامہ پیر کرم شاہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب تفسیر ضیاء القرآن ہے، انہوں نے مذاہب عالم کی تاریخ کا ایک مطالعہ پیش کیا ہے۔ چونکہ نہایت علمی تحقیق ویسے ہم پوری بحث تو آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے، چونکہ ہمارے ملک ہندوستان میں ہم اس عقیدے کو دیکھتے رہتے ہیں، اس واسطے اس میں سے ایک بات میں آپ کے سامنے اس میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں اگر تاریخ مذاہب عالم کا مطالعہ کیا جائے تو تثلیث کا عقیدہ تمام مشرکانہ مذاہب میں مشترکہ طور پر نظر آتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں تریمورتی یعنی برہما، وشنو اور شیو کی عبادت کی جاتی ہے، جن کے لیے وہ تین حروف الف، واو اور میم کو بطور رمز استعمال کرتے ہیں، اوم کہہ کر جو ذکر ہوتا ہے۔ چین میں
تادو ایک ایسا خدا ہے جس کے 3 اخانیم ہے. یہ تو ہندوستان کا ہوا. چین میں ایک ایسا خدا ہے جس کو تادو کہتے ہیں, اس کی 3 اخانیم ہیں, 3 اخانیم اس کی تسلیم کی جاتی ہے. مصر قدیمہ میں معبود منفیس کے خصیص سالوس, معبد منفس کے خصیص یعنی ان کے رہبان, ان کے علماء, ان کے پنڈت ثالوث مقدس کی تعلیم دیتے تھے مصر میں بھی, اور یہ بتاتے تھے کہ پہلے نے دوسرے کو اور دونوں نے مل کر تیسرے کو پیدا کیا. یہ بات مصر میں بھی کہی جاتی تھی. ان کے اعتقاد میں اخنوم ثانی کو کلیمہ نیز دوسرا خدا اور اللہ کا پلوٹھی کا بیٹا کہا جاتا, ویسے ہی جیسا کہ عیسائی کلیمے کو ابن اللہ اور الہ مانتے ہیں. اور فارس میں, ایران میں بھی ایک ایسے الہ کی پرستش کی جاتی تھی جو مثلث الاخانم تھا, جن کے 3 نام بتاتے تھے, عظمرت, مطرات اور اہرمن. مطرات کو وہ بھی ابن اللہ کہا کرتے, اور خود یورپ میں مسیحیت سے پہلے تثلیث کا عقیدہ رائج تھا. چنانچہ یونانی ایک ایسے خدا کے قائل تھے جن کی 3, اور روم کے قدیم بت پرست بھی تثلیث کے قائل تھے اور اللہ, کلمہ اور روح پر ایمان رکھتے تھے. یعنی مطلب یہ کہ پورے مذاہب کی تاریخ پیش کر رہے ہیں یہاں پر, بہت بڑی اسٹیجی یہاں پر پیش فرما رہے ہیں. تو خلاصے کے طور پر فرماتے ہیں اس مطالعے کے بعد یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں کہ جب عیسائیت مشرق اوسط سے یورپ میں پہنچی اور قسطنطین شاہ روم نے اسے قبول کیا, تو وہی تثلیث جو اہل یورپ کے عقیدے میں غیر معلوم زمانے سے چلی آ رہی تھی, منتقل ہو کر ایک ایسے دین میں آ گئی جو سراسر توحید خالص کا علم بردار تھا. انجیل مقدس کی آیت اب بھی اعلان کر رہی ہے کہ اس دین حق کا اور اس کے پیغمبر کا دامن شرک کی آلودگیوں سے پاک ہے. لاکھ انجیل شریف میں تبدیلی ہونے کے باوجود آج بھی انجیل میں یوحنا کے باب نمبر 17 میں آیت نمبر 3 موجود ہے, جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھے خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو پہچانے اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے ان کو پہچانے. تو اس میں کھلے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے خدائے واحد کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تثلیث کا عقیدہ یہ بعد میں شامل ہوا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت, پیغمبر, صاحب کتاب, رسول ہے, تو آپ کی قوم میں عقیدہ کیسے آ گیا؟ تو علامہ پیر کرم شاہ ظہری مذاہب عالم کی تاریخ کا مطالعہ پیش کر کے فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ مشرکانہ مذاہب میں قدیم زمانے سے چلا آنے والا عقیدہ ہے. جب عیسائیت روم میں پہنچی تو روم تو ایک زمانے میں عیسائیت کا بہت بڑا مرکز بنا, تو جب روم میں عیسائیت پہنچی تو وہاں جو پہلے سے جو باطل عقائد پائے جاتے تھے, مشرکانہ عقائد پائے جاتے تھے, وہ عیسائیوں کے ذریعے سے زبردستی اور انجیل شریف میں غلط طور پر داخل کر دیے گئے, ورنہ انجیل مقدس کا ان مشرکانہ تعلیمات سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول, توحید کے علم بردار ہیں. تو بے شک اللہ تعالیٰ تو معبود واحد ہی ہے, پاک ہے وہ اس سے کہ ہو اس کا کوئی لڑکا. دیکھیے اب بات یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ عیسائیت میں یہ گندہ عقیدہ کیوں آیا. تو صاحب ضیاء القرآن فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی آپ تاریخ دیکھ لیجئے, آپ چاہیں تو چین کی تاریخ دیکھ لیجئے, آپ چاہیں تو مصر کی تاریخ دیکھ لیجئے, آپ چاہیں تو نمبر 4 فارس کی تاریخ دیکھ لیجئے, آپ چاہیں تو یورپ کے قدیم قوموں کی تاریخ دیکھ لیجئے, روم کی تاریخ دیکھ لیجئے. یعنی مطلب یہ کہ یہ عقیدہ در حقیقت سب مشرکانہ مذاہب میں پایا جاتا تھا, کوئی نیا عقیدہ عیسائیت میں نہیں آیا. یہ مشرکانہ مذاہب کا عقیدہ غلط طور پر عیسائیت میں داخل ہو گیا, ورنہ دین عیسائیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ تو معبود واحد ہی ہے, پاک ہے وہ کہ ہو اس کا کوئی لڑکا, اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے, اور کافی ہے اللہ تعالیٰ سازگار. تو اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند جلیل القدر پیغمبروں کا ذکر فرمایا. نوح علیہ السلام کا, ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, اسباط یعقوب, عیسیٰ, ایوب, یونس, ہارون, سلیمان, داؤد اور موسیٰ, یعنی جملہ اتنے پیغمبروں کا ذکر یہاں پر فرمایا. اور اس کے بعد ارشاد فرما دیا کہ ان کے علاوہ اور بھی پیغمبر ہیں, ان سب کی طرف ہم نے وہی بھیجی, تو اسی طرح ہم آپ کی طرف بھی وہی بھیج رہے ہیں. یہ کتاب ہم نازل کر رہے ہیں, اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو آپ کے لیے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, اور فرشتے گواہی دے رہے ہیں. اگر کوئی انسان نہیں مانتا ہے تو خود کافر ہو کر جہنم میں جائے گا, آپ کی شان رسالت میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. اس کے بعد یہودیوں کی بری صفت کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کے کمالات پر مشتمل جو آیتیں تورات شریف میں موجود ہیں ان کو لوگوں سے چھپاتے ہیں, خود گمراہ ہو کر دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفر کرنے والے جہنم میں پہنچیں گے. اور اس کے بعد تمام انسانوں کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اے لوگوں, تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے, پس ایمان لاؤ, یہ بہتر ہے تمہارے لیے. اگر تم انکار کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. اور آخر میں اہل کتاب کا جو غلط عقیدہ ہے
عقیدہ تثلیث اس کا کھلے طور پر انکار کیا گیا اور بتایا گیا کہ عقیدہ تثلیث سراسر شرک ہے. عقیدہ توحید یہ در حقیقت پیغمبروں کی تعلیم ہے. تثلیث کا عقیدہ شرک ہے، توحید کا عقیدہ ایمان ہے. سب پیغمبروں کی یہی تعلیم رہی. حضرت مسیح ابن اللہ نہیں ہے لیکن وہ عام انسان بھی نہیں ہے، وہ رسول اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، روح من اللہ ہے. روح اللہ، کلمت اللہ اور رسول اللہ ہے. اور ہم نے آپ کے سامنے بات کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ رسول اللہ کا مطلب تو واضح ہے. کلمت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہر بچہ اپنے باپ کے مادے منویہ سے پیدا ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس طرح اپنے باپ سے پیدا نہیں کیونکہ آپ کا کوئی باپ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو باپ کے بغیر پیدا کیا، تو اللہ نے لفظ کن کے ذریعے آپ کو پیدا کر دیا. اللہ کے حکم کن سے آپ پیدا ہو گئے، اس واسطے آپ کو کلمت اللہ کہتے ہیں. یا دوسرا مطلب اس کا یہ بھی نکلتا ہے کہ حضرت مسیح کو اس کا اور ایک لفظ جو یہاں پر آ رہا ہے وہ روح من اللہ ہے، روح من. اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندگی کے مظہر بن کر آئے، یعنی آپ کے معجزات میں معجزہ رہا کہ مردے کے جسم سے آپ اپنا جسم مس کر دیتے تو زندہ ہو جاتا، اس واسطے آپ کو روح کہہ دیا گیا. اور جیسا کہ یہ بات دیگر ذرائع سے معلوم ہوتی ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بی بی مریم کے منہ میں ایک پھونک ماری اور اس پھونک کے اثر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کا بھی لقب روح ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اکثر لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں مشرکانہ نظریہ قائم کر لیتے ہیں. روح من اللہ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ کی روح، یعنی مطلب ہے کہ اللہ کا جز، نعوذ باللہ من ذالک، کے سراسر شرک ہے. اور روح کا لفظ قرآن مجید میں جو استعمال ہوا ہے صرف عیسیٰ علیہ السلام کے اکیلے کے لیے استعمال نہیں ہوا، خود قرآن کو اللہ تعالیٰ نے روح کہا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. قرآن کے لیے بھی لفظ روح آیا ہے اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کے لیے بھی روح کا لفظ آیا ہے. تو یہاں پر روح کا مطلب زندگی کا مظہر، یہ مطلب ہے، چاہے وہ ظاہری زندگی ہو یا باطنی زندگی. یعنی باطنی زندگی سے مراد حق اور ہدایت کی زندگی، جیسا قرآن مجید کے ذریعے انسان کو حق کی ہدایت کی زندگی میسر آتی ہے. ظاہری زندگی سے مراد وہ زندگی جس سے جسم حرکت کرتا ہے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا قائم ہوتا ہے. اور حضرت عیسیٰ مسیح دونوں معنوں میں زندگی کے مظہر تھے، زندگی کے مظہر ہیں. آپ لوگوں کو حق کی ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، معنوی باطنی زندگی کا سامان بھی کرتے ہیں، اور ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود مبارک کو زندگی کا سرچشمہ بنایا. یہاں تک روایت قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے بنا کر اس میں پھونک دیتے تو حقیقت میں وہ پرندے بن کر اڑنے لگ جاتے. تو چونکہ آپ کے وجود مبارک کو اللہ تعالیٰ نے حیات کا مظہر بنایا، اس لیے آپ کے لیے لفظ روح استعمال ہوا. اس سے اللہ تعالیٰ کی جزئیت ہرگز ثابت نہیں ہوتی.